سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان بااعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے. Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. Thank you, Safir Pakistan, for continuing to put together a positive image of Pakistan. امریکی سیاست میں اہم کردار، مسلسل عوامی پلیٹ فارم سفیر پاکستان. I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. پل پل کی خبریں اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگاتار ابھرتے ہوئے اور کامیاب و کامران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے. Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک. ناظرین یاد رکھیے، او پی ٹی وی گلوبل دنیا کا سب سے لیڈنگ پروگرام ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے نمائندے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. حل پر ہر لمحہ آپ کو خبریں مل رہی ہیں، اور اس او پی ٹی وی گلوبل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلش نیوز بلیٹن بھی شروع ہو چکا ہے. یہ پہلا چینل ہے جو انگلش نیوز بلیٹن ریگولر دے رہا ہے 3 times a day. تو پلیز کیپ واچنگ دا optvglobal.com, او پی ٹی وی گلوبل آن یوٹیوب، فیس بک، ایوری ویئر. ناظرین آج ہم ایک نئے پروگرام، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے گورنر جناب سرور چودھری صاحب نے دورہ کیا تھا لاس اینجلس کا، اور وہاں انہوں نے ایک بہت ہی اہم ترین میٹنگ کی تھی، اور وہ ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ تھی جس کو پٹ ٹوگیدر کیا تھا ڈاکٹر عمران شریف اور ان کی محترمہ زوجہ رفیق حیات عطرت شریف نے. اور یہ پروگرام بہت ہی شاندار اور بہت ہی حسین طریقے سے آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس کی پلاننگ کئی مہینوں سے چل رہی تھی. اور یہ مجھے جناب سرور چودھری نے ہیوسٹن میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اہم ترین پروگرام میں حصہ لینا ہے لاس اینجلس کے اندر، اور ڈاکٹر عمران شریف کا ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے، اور یعنی کہ ایکسچینج میٹنگ ہے یہ، تاکہ اپنے خیالات کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اس میں ڈاکٹر عمران شریف نے کمیونٹی کے کی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. اور اس سے پہلے یاد رہے کہ عمران شریف گورنر صاحب سے ملنے بھی گئے تھے ٹیم کے ساتھ، ایک میری ڈیلیگیشن لے گئے تھے جس میں ڈاکٹر مونس صدیقی صاحب، ڈاکٹر عمران اور حمید کبانی بھی اس کے گروپ میں شامل تھے اس میں، اور فاروق ارشد بھی اس میں شامل تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کافی لمبی چوڑی میٹنگ کی، کافی پریس کانفرنس کی انہوں نے عمران شریف صاحب نے، اور واپس آئے تو انہوں نے یہ پروگرام اس کو کوآرڈینیٹ کیا. اس کی پلاننگ ایکچولی شعیب سرور جو ڈپٹی کونسل جنرل ہیں ان کے ساتھ مل کے کی تھی، اور اس میں کونسلیٹ ٹوٹلی انوالو تھا کہ یہ اس میں پنجاب اور کو اور کیلیفورنیا کو ایک سسٹر اسٹیٹ بنانا ہے. اس سلسلے میں بات چیت شروع ہو چکی تھی. اس بات کا اعلان جناب عبدالجبار میمن نے جب کیا تھا، جب ہم ایوارڈ لینے گئے تھے، جو فارن منسٹر نے ایوارڈ دیا تھا، کہ ایک یہ خبر آپ کو دیں گے بہت جلدی کہ ہم صوبہ پنجاب اور صوبہ کیلیفورنیا کو ہم سسٹر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کافی اچھی ایک ابتدا تھی، اچھا آغاز تھا. تو اسی کی یہ کڑی تھی کہ ڈاکٹر عمران شریف نے اپنے گھر پہ، اپنی رہائش گاہ پہ ایک بہت ہی اچھا عشائیہ دیا جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پہ پہلی بار میں نے سرور چودھری کی جو زوجہ ہیں جناب پروین چودھری، ان کی میں نے گفتگو سنی، انہوں نے اسپیچ کی. آئی تھنک یہ ایک پہلا پروگرام تھا پورے امریکہ میں جہاں انہوں نے تفصیل سے اسپیچ کی. اور اس موقع پہ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو مینشن دیٹ ہی واز اے گیسٹ آف آنر آف ڈاکٹر عمران شریف.
ان کے گھر پہ انہوں نے ٹھہرے تھے, رہائش کی تھی, اور میری ملاقات بھی وہیں رہی اور ان سے میں نے کچھ بات چیت بھی کی. وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل. آئیے دیکھتے ہیں یہ تقریب. او پی ٹی وی آپ کا اپنا چینل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے. آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از می عزیر حسن اینڈ آن بہاف آف ڈاکٹر عمران شریف اینڈ اطرت شریف آئی ویلکم یو آل ان دس فیسٹیو نائٹ, ان دس فیسٹیوٹی اور سیلیبریشن میں آپ سبھی کو میں ویلکم کرتا ہوں. تو ایک بار اپنے لیے اور جو یہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہیں ان سب کے لیے زوردار تالیاں. سو لیٹس ویلکم ثنا خان ٹو آفیشلی اسٹارٹ دا پروگرام. کین وی پلیز ہیو ثنا اوور ہیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. For him who enjoins charity or piety or the making of peace between people, whoever does that seeking the good pleasure of Allah, we shall surely give him a mighty reward. Not just a reward. Allah subhanahu wa ta'ala say a mighty reward. Kiske liye? Right? Najib bhai and I we were just talking about this exact thing, right? Just a minute ago. Ke those who enjoin दूसरों को invite करते हैं for charity, दूसरों को invite करते हैं piety and or making peace between people, Allah subhanahu wa ta'ala says we'll give them a mighty reward. तो देखिए हम लोग आज दोपहर में भी गए हुए थे कहीं पर, right? माशाल्लाह गवर्नर साहब was there, we spent 3-4 hours. लेकिन आपको ये पता है कि ये एक्चुअली इबादत है. हम जब कम्युनिटी बिल्ड करते हैं ना, एक दूसरे की मदद करते हैं, नेक काम की तरफ बुलाते हैं एक दूसरे को, तो ये इबादत है. और जब कोई दूसरों को इनकरेज करता है किसी चीज़ के लिए, तो उसको भी रिवॉर्ड मिलता है उतना ही जितना किसी ने दिया हो. So, मैं इमरान भाई से हमेशा कहता हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I see him doing this all the time. मोना भाई भी इधर this all the time. लगे हुए हैं, मेहनत में हैं, मशक्क़त में हैं, community building के लिए. Why? Because it is one of the biggest form of ibadah you can imagine. Community building, एक दूसरे की मदद करनी. हम गए हैं फंक्शन पे, हमने बैठ के सुनी है नहीं बातें, लेकिन क्या है, एक तो हमारी अपनी कम्युनिटी है, प्लस गवर्नर साहब आए हुए हैं इतनी दूर से. अगेन इट्स फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, राइट? डायस्पोरा है, अब जो भी कह लें, लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग लोकल लेवल पे एंड बिगर लेवल पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं towards goodness, kindness and charity. So inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you and thank you for hosting us and giving us the opportunity inshallah to do good. Assalamu alaikum. ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताता चलूं कि आजकल वो आपको डिफरेंट टेलीविजन शोज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में कोविड के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे होंगे. लेकिन अ लिटिल अबाउट हिम, ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन फ्रॉम कराची. स्कूल का नाम था हबीब पब्लिक स्कूल. साइंस कॉलेज से अपनी एजुकेशन इन्होंने की. थोड़ा सा पार्टी सीन हो गया था उसके बाद, एंड देन जो सिचुएशन थी इट बिकेम सीरियस एंड एडमिशन हुआ डाउ में. एंड इसके साथ साथ वो एक डॉक्टर देखते ही देखते बन गए. लेकिन अब जो है उनकी जो खिदमात ऑफ कोर्स वी वर डिस्कसिंग, आपने जब किरत हुई तो वो भी आपको बताए थे दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्सन इज़ टू द कम्युनिटी राइट नाउ. एंड जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी शोज़ इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, ही इज़ गिविंग हिज एक्सपर्ट ओपिनियंस रिगार्डिंग कोविड. एंड कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर इमरान जब आप सो भी रहे होते होंगे, आपके जहन में यूँ मॉडर्ना, फाइज़र, स्पटनिक घूम रहा होता होगा, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन आप इसी के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं. एंड इसी के साथ प्लीज़ वेलकम Dr. Imran Sharif and Itrat Sharif on the stage to officially welcome Governor Punjab, Chaudhry Sarwar Saab. Please, can we have you? Assalamu alaikum everyone. Good evening ladies and gentlemen. Thank you so much for all joining us during this evening. My beautiful family, and all of what we do is all because of all of them, plus my mom who's sitting there. So it's all because of obviously my mom. Means she raised us, me, my two brothers, my sister, at a very young age. My father passed away when I was in my 6th grade, and it's all because of my mother. So please give her a big round of applause. I want to convey my heartiest thank you and welcome to our guest of honor, Governor of Punjab, Mohammad Sarwar. He's obviously Pakistan, and First Lady Parveen Sarwar. Welcome to our home. Thank you so much, Governor Sarwar, for accepting our invitation to visit Los Angeles and giving us the opportunity to host this event. I must also like to thank this time my
dear friend and welcome my dear friend Farooq Arshad. And all of this is not possible without him. So thank you, Farooq, for organizing this trip with Colonel Mohsen. And now we are really good friends. We've been communicating on WhatsApp and text messaging and phone calls a few times a day, more than my wife. And I really want to once again thank each and every one of you from the bottom of my heart for coming and welcoming Governor Saab. He is our guest. Mrs. Parveen Sarwar and Farooq Arshad, Mohsen Saab, Saman Saab, all of you came from different states. Thank you so much, and Uzair, you're doing a fantastic job as an MC. Thank you so much for coming from Houston. He came all the way from Houston when he heard that Governor Saab is coming, and he was excited. He said, I'm going to come and I'm going to conduct all your programs. So we will have more interaction, more discussion, and thank you so much. Assalamu alaikum and good evening and greetings to all my friends and the community member, and my special greetings to Governor Saab and his wonderful wife. And thank you so very much for the kind introduction about myself and my city that I represent, Uzair. Thank you so very much. Thank you. I was elected way back in 2013 first time, and second time when I was elected it was 2018. My city is really a very diverse city, and when we Google, it comes out to be a city which is known as a Little India, or one of the streets which is known as Little India. But that's not all about my city. My city is very diverse. It has Turkish community, it has Sikh community, it has all other communities that actually is represented in this. There are 48 languages spoken just in a very small city of 1.5 square mile, and with a population of about 20,000 people. So you can see the diversity that our city has. It has Portuguese, Dutch, and you name it, and even from European to East Asian to Latin American countries. And so the point I'm trying to share is LA and LA County is a very diverse community. And the reason I share that is also Governor Saab, when he was elected as a member of the council, he also ran on the same platform, and he ran, of course, with diversity and bringing the message that he is going to represent each and every citizen of his community. Well, that was very amazing. Thank you so much, Ali Sajjad bhai, for being over here. And इसी के साथ चलते हैं अपने next keynote speaker की तरफ. The next keynote speaker, I denote him as Christopher Columbus, the next Christopher Columbus, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इतने कम टाइम पे अमेरिका को डिस्कवर किया है, इतनी जल्दी किसी ने डिस्कवर नहीं किया है. एंड ऑफ कोर्स अब कुछ दिन में मुझे लगता है कि फारूक भाई से अगर कोई पूछेगा कि वो दुकान कहाँ पर है या वो जगह कहाँ पर है, वो इशारे से बता सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी. एंड डेलिस, ह्यूस्टन, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, सैक्रामेंटो नेक्स्ट स्टेप है. और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी ज़बरदस्त पोस्ट के ज़रिए लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, इंस्पायर ज़रूर करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फारूक अरशद, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर ऑफ पंजाब. सबसे पहले मैं डॉक्टर इमरान शरीफ और मिसेस इतरत इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत शाम का इनकाद किया गवर्नर साहब के ऑनर में. तो आपकी इतनी अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं गवर्नर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब यूरोप में और यूके के पहले मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन थे, और ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र था. उस वक्त इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जब नॉर्मली ये कहा जाता था कि अभी यूके किसी मुस्लिम या पाकिस्तानी लीडर के लिए उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो यूके की पार्लियामेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे. इन्होंने अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, अपनी हार्डवर्क के साथ वहाँ पहले पाकिस्तानी, पहले मुस्लिम, पहले यूरोपियन और यूके के मेंबर पार्लियामेंट बने. तो फिर ये 1997 से लेके 2010 तक ये कॉन्स्टेंटली वहाँ इलेक्शन विन करते रहे. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उनके बाद जब इन्होंने ये सफ़र शुरू कर दिया तो इस वक्त मेरा ख्याल 28 सिर्फ पाकिस्तानी यूके में मेंबर पार्लियामेंट हैं. तो
تو پہلا سفر مشکل ہوتا ہے جو انہوں نے کیا. تو آئی ہوپ کہ ہم میں سے جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی لوگ آگے آئیں گے اور یہاں یو ایس اے میں پہلا کانگریس مین کوئی نہ کوئی ہم میں سے بنے گا انشاءاللہ. تو نارملی جتنے بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ جاتے ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں بھرپور رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے گورنر صاحب نے پنجاب میں ایک بابا گرو نانک یونیورسٹی ایک شروع کی ہے. اسی طرح فرسٹ سکھ میرج ایکٹ جو ہے دنیا میں پاکستان پہلا ملک ہے جو گورنر صاحب کی کوششوں سے سکھ میرج ایکٹ لے کے آئے. دنیا میں کہیں اور سکھ میرج ایکٹ سکھ اپنے مذہب کے مطابق شادی کو رجسٹر نہیں کروا سکتے. سو پاکستان از دا فرسٹ کنٹری, اس میں بھی یہ ساری گورنر صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے ہے. اسی طرح یہاں مختلف کانگریس مین سے سینیٹر سے گورنر صاحب کی میٹنگ چل رہی ہیں. سینیٹر کرس وین ہیلن سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کی جو امپورٹ ہیں ٹو یو ایس اے اس پہ ڈیوٹی ریڈکشن کی بات کی. اسی طرح یہاں بھی لیفٹیننٹ گورنر اور گورنر سے میٹنگز ہیں جس میں ایگریکلچر پہ ڈسکشن ہے. اس کے علاوہ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں کچھ بڑے امپورٹنٹ قسم کے, بڑی اچھی اچھی خبریں آپ کو اگلے 1-2 دنوں میں ملیں گی. تو چونکہ گورنر صاحب کا ایکسپوجر ویسٹ کا بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے, تو اس طرح کے لیڈر جو ہیں جب وہ امریکہ میں یا یورپ میں جاتے ہیں, جی ایس پی پلس میں انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی یورپ سے پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس لے کے دیا تھا, جب جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ میرا خیال 10 ٹائمز 6 یا 7 ٹائمز اب ایگزیکٹ فگر نہیں وہ بڑھ گئی ہیں چونکہ یورپ میں ڈیوٹی پاکستانی پروڈکٹس پہ کم ہو گئی. تو وی فیل پراؤڈ کہ پاکستان میں اس طرح کے یہ لیڈر ہیں اور نیٹ, کلین, ہارڈ ورکنگ, آنیسٹ اور ایکسپوجر دنیا کا رکھنے والے لیڈر ہیں. اور میرے خیال میں اب ہمیں آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تو میں زیادہ دیر آپا کے اور مسز گورنر کی اسپیچ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. میرا خیال وہ آ کے بات کریں گے. تھینک یو. OPTV آپ کا اپنا چینل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار, وطن سے دور وطن کی خوشبو, مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے, ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے. یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب, پائے, پلاؤ اور نان کباب. کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی. امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات. ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ, وطن سے دور وطن کی خوشبو. 3106446095. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے.
جی تو چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اینڈ فاروق ارشد صاحب جیسے بتا رہے تھے اباؤٹ سرور فاؤنڈیشن تو کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں جس پہ سرور فاؤنڈیشن جو ہے بہت ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے. نمبر 1 از کوالٹی ہیلتھ کیئر کی امپروومنٹ کے اوپر کام چل رہا ہے ابھی اینڈ آف کورس دس از ون آف دا موسٹ جو ایک بات دیکھی جائے اور بات کی جائے جس کے اوپر وہ ٹاپک ہے یہ جس کے اوپر خاص طور سے جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں وہ ایکشن لے رہے ہیں لیکن پنجاب میں اس کے اوپر ابھی زیادہ کام ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلین واٹر. یہ بھی جو ہے اگر ہم پروونشل طور پہ اگر ہم بات کریں تو کافی پرابلمز ڈفرینٹ پروونسز فیس کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی سرور فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. سرور فاؤنڈیشن آلریڈی یہ اس کا 21st ایئر ہے, آلموسٹ 21 سال ہو چکے ہیں اس فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے اینڈ آف کورس سرور صاحب کی یہ قیادت میں یہ فاؤنڈیشن بنی تھی. نیکسٹ ہے ایجوکیشن جس کے اوپر یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ویمن امپاورمنٹ. دیز آر سم آف دا مین ریزنز جس کی وجہ سے اس کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اسٹارٹ کی گئی یہ فاؤنڈیشن. اینڈ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں مزید بتانے کے لیے may we please invite پروین سرور آپا to join us over here. Can we please have you? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, brothers and sisters. Sabse pehle I would like to thank Tariq Bhai and Mona for their hospitality, and the bedroom was so comfortable. I had a peaceful 2-hour sleep. Thank you. Coming back to Pakistan, we have a lot of challenges in Pakistan because so many people still live under the poverty line. There are so many people who still drink water from the same place as the animals drink water. And when we arrived in Pakistan in 2013, that's where I wanted to do my work. I wanted to make sure that when I was living in Pakistan, that being there, I was able to contribute and do something. So the Clean Water Project was started by Sarwar Sahab. The first water filtration plant that we installed was in Governor House, and then Data Dibar, and from there, I'm pleased to say that we are now the largest provider of clean drinking water with 2.2 million people on a daily basis. And then from there, when I used to visit the rural areas, I saw that many women still lived on 1 meal a day, many families. And there were still those people who could not afford to pay for little tiny bits of medicine, even for scabies, stomach worms. And that's when I started my health camps. So the health camps that I do, it's like a mini hospital. We treat various different illnesses. We do cancer research, we do polio, we do blood pressure and different things, and diabetes. And every single patient that comes to us, we give them 1 month's medicine. And then if anybody wants to go to hospital, we make sure that they get their treatment free. Because we were already working in water, I found that most of the illnesses were related to waterborne diseases, and that's when I launched the hepatitis program through the Sarwar Foundation in October 2018. I'm pleased to say through our program of hepatitis, through the Sarwar Foundation and the 2 hospitals, we've got a micro-elimination hepatitis clinics, and just through the Sarwar Foundation, we've treated 50,000 people. Along with that, I've now got 12 to 14 other organizations now working on the Hepatitis Free Punjab program. We've screened people in prisons, in schools, in the Lahore airport, and everyone that we screen, they get treated from A to Z, because I don't think it's right to test somebody and find out that they've got hepatitis but don't give them the medicine. I've also signed an MOU with the government, and the areas that I identify, my team identifies, they provide the PCR and they provide the medicine. So we do the groundwork, the 14 organizations that are working together. I'm hoping to move into Balochistan very soon, because last year in Ramadan, we installed 4 water filtration plants in Balochistan, and I would like to start the hepatitis program and the Hunargah program, and then move on to Sindh by the next year, inshallah. I want to talk a little bit about the Hunargah program. I started Hunargah from a very rural area when I found that most of the sisters were struggling to make sure that they could put food on the table for their children. And what I used to do is just go into the communities and find a place, and in one room I would put sewing machines in,
In the second room, we would do beauty parlor for self-grooming. And the third room, we would put computing classes where the community were happy for their women to learn how to do computing classes. I'm happy to say that I've trained 20,000 women through the Hunarga program. And I want to continue this Hunarga program through Balochistan and Sindh, because I think through empowering our women, they can have that self-respect, they can go on to earn, they can feed their families, and they can help put their children through education. With the Hunarga, I also have 15 Hunargas in 15 prisons, because I feel that most of the sisters, when they are finished their sentence doesn't end there. Very often the communities don't want them back in their areas, and very often the families don't want them back home either. So I feel that if they are trained and they have a skill, they can go back. Praveen Silverappa, for all the things that you have mentioned, and I guess kafi had tak things are pretty much clear, and of course we have seen the developments that are going in different provinces of Pakistan as well, chahe wo Balochistan ho, Punjab ho, Sindh ho ya KPK ho, things are changing. And with that, the time is for the show stopping speech. और आपको पता है कि show stopper जब आते हैं तो सब लोग उनको सुनते हैं and सब लोग उनको देखते हैं. फारूक अर्शद साहब ऑलरेडी उनके बारे में बता चुके हैं. कुछ चीज़ें जो उनके बारे में रह गई हैं. He is the 33rd governor of Punjab and he has served his tenure twice. First of all, Imran Sharif and my sister Muna, thank you very much for this great arrangement and great event this evening. I really feel very happy, very proud that our brothers and sisters living in USA, mashallah, are doing so well in this country. After Praveen's speech, I share with you, we were in Canada and there was a function like this. So I spoke there at least I think for 20 minutes or 30 minutes. And then Chaudhry Munir Saab, he is from Karachi, big businessman. And there were a few other people. He says, Bhabhi, aap bhi please say a few things. So then Praveen came to the stage and she spoke for 5 minutes. And everybody was talking about her speech and my speech was forgotten. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि small crowds में तो I ask her to speak, लेकिन bigger crowd में मैं कोशिश करता हूँ कि ये तकरीर ना करें क्योंकि मेरी तकरीर last हो जाती है. Today I was very pleased when I heard Dr. Sana, and I'm saying it from my heart, Dr. Sana. I have heard many religious scholars, I have met many religious scholars, I have listened to them, reciting from the Holy Quran. I listened to them trying to tell the meanings of Quran. And mashallah, very briefly, the message you have given this evening is touching my heart about charity and about community. और मैं समझता हूँ कि अगर हम just इन दो चीज़ों को फॉलो कर लें तो हमारे बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के जो challenges हैं और ख़ासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के चैलेंज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं. आज if we are going through crisis, Muslim Ummah is going through crisis. Qibla Awwal is occupied by Israel. Kashmiris are giving sacrifices every day. Or 60 Islamic countries and 1.7 billion Muslims feel helpless. और समझते हम कुछ नहीं कर सकते. जज्बात हैं, गुस्सा है, नाराज़गी है, इमोशंस हैं, लेकिन वो समझते हैं कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर यूनिटी आ जाए, हम आज सुन्नी, शिया और ये आपस में जो हमारे कैंप बने हुए हैं छोड़ दें और 60 इस्लामी ममालिक come on one platform and demand justice for Palestinians and demand justice for Kashmiri people, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की ताकत उनको उनका हक देने से रोक सकती है. तो इसलिए हमें कम्युनिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है. और एक जो बहुत अहम चीज़ है which makes me happy कि जब मैं बरतानिया में था तो there were many challenges. फिर हमारी अपनी इंडिया और पाकिस्तान की आपस की फैक्शंस, और मैं अपनी इंडियन कम्युनिटी से मिलता था, हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, तो मैं उनको कहता था कि भाई एक बात ज़हन में रखें कि there are 95% things which unite us.
ایک ایشو ہے کشمیر کا بھی ڈیوائڈ ہے. آپ کی اپینین ہے, ہماری اپینین ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, جمہوریت ان کو ملنی چاہیے, یونائٹڈ نیشنز نے جو ان کو حق دیا ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ایک دوسرے کے نقصان ہو جائیں, کیونکہ منارٹی ایشوز جو ہے وہ سیم ہے, ہمارے پرابلم سیم ہے. ڈسکرمنیشن ہے, ریسزم ہے, جاب اپرچونٹیز میں جو پرابلمز ہیں, ایجوکیشن میں جو ہمارے منارٹیز کمیونٹی کا, اس میں تو ہم اکٹھے مل کے کام کریں. تو اللہ کا شکر ہے, میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ برطانیہ میں وی انجوائے excellent relations with all the communities living in Scotland and United. And I still remember when there was tensions between India and Pakistan and war seems to be imminent, کہ جنگ ہونے والی ہے دونوں ملکوں کی, کسی وقت بھی ہو سکتی. بہت زیادہ صدروں پر جو ہے خطرات منڈلا رہے تھے. تو in Scotland we were the first ones in which we called the meeting of all the organizations from the Indian community, from the Pakistani community and Sikh community, and we had a press conference and we called upon our government, United Kingdom, United Nations Security Council, to play their role to ease the tensions between the two countries. This is the spirit we should have. اور یہ سوچنا کہ میں کچھ پالوں گا دوسرے کو نقصان ہو جائے گا, اس سے پوری کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے. اور میرے چونکہ سکھ بھائی یہاں بیٹھے ہیں, تو میں جب سکھ بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو پھر مینوں پنجابی اپنے نکلنی شروع ہو جاتی ہے میرے. پھر نہ اردو آندا مینوں یاد, نہ مینوں انگلش آندی, کیونکہ میں سمجھدا کہ اج پنجابی نوں پروموٹ کرن تے جنی سکھ کمیونٹی فوکس کر رہی ہے شاید اسی اُنّا نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی اسی ہن پنجاب دے وچ جڑے ڈپارٹمنٹ پنجابی دے یونیورسٹی آف پنجاب میں بھی ہم نے بنا دیے ہیں. ہم نے وومن جو ہماری یونیورسٹی ہے لاہور کی, اس میں بھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی کو بھی اور پنجابی کلچر جو ہے اس کو پروموٹ. تو ایک دن I was sitting in my surgery and I can see that 4 and 5 Sikh brothers coming and seems to be in very angry mood. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, آج بڑے غصے میں نظر آتے ہو. تو کہندے سرور بھائی کی تانوں دسیے, یہ 9/11 آ گیا, ادو بعد 7/7 آ گیا, تے پنگے تواڈے مسلمان پرا لین تے سوٹے لوکی سانوں وٹے مارن. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی کریں گے تو جب پتھر آنا ہے تو پھر انہوں نے نہیں دیکھنا, انہوں نے پھر براؤن کلر ہی دیکھنا ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ٹربن پہنی. اس واسطے اسی کٹھے مل کے مقابلہ کریے. تو جڑا 7/7 جنہوں نے کیتا ہے گا وہ بھی کوئی سارے دوست نہیں ہے, وہ تو ایک لٹل منارٹی ہے. تو وی بلیو, اینڈ آئی ٹیل یو, آئی ایز اے مسلم بلیو that anyone who is killing innocent people in any shape, any form, cannot claim himself or herself to be a Muslim. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی انوسنٹ شخص کو بغیر کسی وجہ کے آپ جا کے قتل کرتے ہیں یا اس پہ بم برسا دیں یا وہاں پر سوئسائڈل مشن کر دیں. اسلام اجازت ہی نہیں دیتا, خودکشی کی اسلام اجازت نہیں. اسلام از اے ریلیجن آف پیس, ٹالرنس, کمپیشن, بردرہڈ اینڈ ایکوالٹی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا میسج which from you and from the Muslim community has to go to the indigenous community, to the world. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم جو ہے, دہشت گردی جو ہے, پاکستان has paid the highest price because of this terrorism, because of the conflict in Afghanistan. جتنا پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور جتنی جانیں پوری دنیا میں اتنے لوگ نہیں جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے جتنے پاکستان میں ہوئے. پاکستان میں وی آر دا فور فرنٹ آف دس ٹیرر. اسی لیے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, یورپ سے یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم وکٹم بھی ہیں اور ہمیں آپ بلیم بھی کرتے ہیں. جی افغانستان میں جی پیس نہیں ہو رہا اس لیے کہ پاکستان جو ہے طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. بھئی وی ڈونٹ سپورٹ طالبان, بالکل ہم سپورٹ طالبان کو نہیں کرتے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہمارے برادر کنٹری افغانستان میں کریں. ہماری تو جب پرائم منسٹر عمران خان became the prime minister, our first policy was to have good relations with our neighbors.
اس لیے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ وی کانٹ چینج دا باؤنڈریز آف آور کنٹریز. اگر آپ کا نیبر یہاں خراب ہے تو آپ گھر بیچ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اس لیے نیبرز کے بارے میں یو ہیو ٹو بی مور ٹالرنٹ. وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا, وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود افغانستان. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بگاڑ, لیکن انفارچونیٹ ریالٹیز آر کہ ہم نے اقتدار میں آئے ہیں, وی آفر دی ہینڈ آف فرینڈشپ ٹو انڈیا. ہم نے کہا کہ آپ اگر ایک قدم آئیں گے تو ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے, لیکن بدقسمتی سے حالات بہتر ہونے کی بجائے انڈیا نے وہاں پر جو آرٹیکل 370 اور 35A تھا اس کو ابالش کر دیا, اگینسٹ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کنسلٹیشن, وداؤٹ کنسلٹیشن ود دی کشمیری کمیونٹی اینڈ کشمیری نیشن. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو وٹ از دس ریزولوشن آرٹیکل 370 اینڈ 35. 1949 میں ایک آرڈر ایشو ہوا تھا انڈیا میں, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کشمیر, جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں, دے آر انٹائٹلڈ ٹو میک دیئر اون لاز, اور دے ور ایگزمپٹ فرام دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ان پہ امپلائی نہیں ہوتا تھا ایکسیپٹ ڈیفینس, فارن افیئرز, فائنینس اینڈ کمیونیکیشن. اس کے بعد جو 35A تھا, وہ جو اسرائیل میں سیٹلمنٹس بن رہی ہیں کہ جو اپنے پیلسٹینینز کے ایریاز ہے ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے, وہاں جوش سیٹلمنٹ بنتی ہیں تاکہ ڈیموگرافک جو ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے چینج نہ ہو سکے. تو اب انہوں نے وہ بھی ابالش کر دیا ہے تاکہ وہ انڈیا میں دوسری ہندو یا دوسرے لوگوں کو لا کے بسائیں, تاکہ وہاں پر مسلم میجارٹی ایریاز جو ہیں ان کو چینج کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ we want to have a dialogue, we had to have a negotiation with India, اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاورٹی ہے. پاورٹی از killing people. جنگوں نے اتنا نہیں میں سمجھتا ہوں مارتی لوگوں کو جتنی پاورٹی کل کر. مجھے پتا ہے کہ people are living in extreme poverty in Pakistan and people are living in extreme poverty in India. The money we are spending on weapons of mass destruction, money we are spending buying the tanks, money we are spending buying the bombs, we should spend on building the infrastructure, health service, and improve the quality of life for our people. I voted against war. I still remember in the parliament. میں نے کہا بھائی ٹونی بلیئر کو بھی ملا جا کے, میں کہا بھائی وہ بش صاحب جو ہیں وہ تو ناراض ہیں, آپ سمجھدار ہیں یار, you are better sensible person than him. Talk to him. There is no point. Wars is not the solution. افغانستان کو ون نہیں کرو گے تم, نقصان ہوگا, وہاں تیل بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ملنے, آپ کو خرچہ اپنی جیب سے جانا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, یہ نہ کرو. In this plain words I said to Tony Blair, نہ کرو یہ, لیکن نہیں مانے. غصہ تھا, ناراضگی تھی, 9/11 تھا, whole world, and I tell you I still remember my speech. 9/11 our parliament was on holiday. Parliament was called an emergency, and I stood up in the parliament and I said, as a British member of parliament, I condemn the killing of innocent people in 9/11, and I am speaking on behalf of 1.5 million people, 1.5 million Muslims in the United Kingdom, and I am speaking on behalf of 1.5 billion Muslims in the world, that we stand shoulder to shoulder with United States of America against this brutal attack against innocent people. But then I begged them in my speech, war is not the solution. That will kill more people. So, but that time they were ready, they thought we will go and we will conquer, we will. But then we all know what happened. Then the same thing happened in Iraq. I still remember. When Iraq war, they wanted Iraq war. Then again I went to Tony Blair. You made one mistake and then you're committing another mistake. یہ دوسری مسٹیک کر رہے ہیں آپ, یہ غلط کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, innocent people will get killed. لیکن ریکمینڈ کیا ہوا تھا انہوں نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں. I still remember all the British newspapers, all the American media was saying Saddam Hussein has weapons of mass destruction. Saddam Hussein can fire those nuclear bombs on 45 minutes notice. He can destroy everybody. He is a dangerous man. These were the speeches before, one day before, in the parliament, in the House of Commons.
So I stood up, this was my turn to speak because I was opposing the war in Iraq. When there was a 1 million march in United Kingdom in London, I was the main speaker there. And I said in my speech, I still remember I said, Bhai, Saddam Hussein is a monster. I accept that. You're all right. Everybody is saying he's a dangerous man. But he was a dangerous man when he waged war against Iran. He was a dangerous man and he was a monster when he waged war against his own people. He used chemical weapons against his own people and killed thousands of people. But that time you were supporting him. He was a monster. But only difference is, that time he was your monster and now he is not your monster. Everybody in the House of Commons laughed. And کہا یہ اس وقت آپ کا مانسٹر ہے تو ٹھیک ہے, آپ کا مانسٹر نہیں ہے تو اس پہ حملہ کر دو جائے. So they made mistakes جس کی وجہ سے دنیا آج جو بدقسمتی سے اسٹیبلٹی نہیں ہے, ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے, تو اس وجہ سے ہوا ہے. یہ جنگوں نے وہ اضافہ کیا ہے. اگر ہم پیسفل ریزولوشن لے آتے پیلسٹائن کا, کشمیر کا, تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن ون تھنگ آئی بلیو ان مائی ہارٹ کہ دیر کین بی نو پیس وداؤٹ جسٹس. آج میں اپنے امریکن ملا ہوں وان ہالن سے اور دوسرے سینیٹر سے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جتنی کوشش, جتنی محنت, جتنی اٹیمپٹ ٹو برنگ پیسفل ریزولوشن ٹو پیلسٹین کنفلکٹ بل کلنٹن نے کی تھی, اگر آج کی امریکن ایڈمنسٹریشن اس سے آدھی کوشش کر لے جتنی بل کلنٹن نے کی تھی, تو وی کین فائنڈ دی سولوشن فار دی مڈل ایسٹ فار ایور, which will bring stability not only in the Middle East بلکہ in the entire region. تو میں سمجھتا ہوں کہ these are challenges, لیکن ان چیلنجز کو ٹیک آن آنا ہے, اپنا آرگومنٹ کرنا ہے, ایکسٹریم پہ نہیں جانا, ایکسٹریم پہ نہیں جانا. اس لیے کہ ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس کو ہمارے خلاف بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, جس طریقے سے ہم اسلامہ فوبیا کے خلاف ہیں, جتنی وگر کے ساتھ, جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ, جتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ, اینٹی سیمیٹزم کے بھی ہم اتنے ہی خلاف ہیں. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اس کی مذہب کی بنیاد پہ کسی کو نشانہ بنایا جائے, چاہے وہ ہمارے جوش بردر, بلکہ یہ تو ہمارے کزنز ہیں. میں تو کہتا ہوں بھی آپ کزنز ہیں ہمارے, آپ کے ہماری کیا آپ سے دشمنی ہے. ایشوز ہے, کنفلکٹ ہے, اس کو ریزالو کر دو. I have many great friends from the Jewish community, and I want to share with you that all the Indian community in Scotland and Jewish friends of Labour, they supported my son for his leadership campaign. کوئی ہمارا نہیں. تو ہم تھوڑا بہت ڈفرنس رکھ کے بھی اپنی دوستی, اپنے تعلقات بنا سکتے ہیں. نہیں جانا ٹکراؤ کی طرف. کنفرنٹیشن ہمارے حق میں نہیں ہے. کنفرنٹیشن سے ہم نے بچنا ہے. ہماری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دا ٹیلنٹ, دا ویژن, دا کمٹمنٹ, اینڈ میں نے جو یہاں کے نوجوانوں میں یو ایس اے میں دیکھی ہے, بلیو یو می, آئی ایم امپریسڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو آپ موٹیویٹ کر دیں, ان بچوں کو, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دے ول بی اوور فیوچر ان دس کنٹری, اینڈ دے ول بی ون ڈے ان دا کانگریس, دے ول بی ان دی سینٹ. لیکن اس میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرنی پڑے گی. اینڈ دی چیلنجز وی فیسڈ, the difficulties we face, the mountains of problem, Praveen told you, that might be the 10% of the troubles and difficulties I went through. There was a time when I was, being investigated at least by 12 departments in Pakistan. All the forces of the darkness, anti-Muslim, they were all on the play. But Allah subhanahu wa ta'ala helped us. We stood firm because we thought we are fighting for a cause. It was not my cause. اگر میری اپنی کاز ہوتی تو شاید میں اتنی تکلیفیں اپنی فیملی کو نہ کرتا. لیکن I believe this was a cause for Muslim because they did not want Muslim member of parliament in United Kingdom. I still remember they were saying to me, Muhammad, but it is not ready for a Muslim MP. My own friends, the people I work together, people I believe that they believe in equality, justice, fairness, and particularly to promote minority communities. They are saying to me, no, British people, Glasgow people are very racist. They will not vote for you. They will not vote for a Pakistani. ویسے ایک گل ہے, سچی ہے, میں تو ایک گل تھوڑی جی دسنی ضرور ہے کہ when I go to the people, I say to them, if you are a black person,
you start with -10. Whether it's a profession, whether it's politics, wherever, there is, whatever you say, the realities our lives are, there is a discrimination everywhere in every society. کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے. So if you are a black person, you start with -10. If you are a black person and happen to be a Muslim, then you start with -20. But if you are a black person and you're Muslim, اور پھر تسی پاکستانی بھی ہو, تو جنہ پروپیگنڈا دن رات پاکستان دے خلاف دنیا چ ہوندا ہے, then you start with -30. So these are the challenges. لیکن وہ challenges نہیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو میں نے فیس کیے ہیں in 1995-96. ڈیتھ تھریٹس کیا ہے, برٹش نیشنل پارٹی کیا ہے, کو کلاس کلان کیا ہے, گھر میں آ کے بلٹ فائر ہو رہے ہیں, سب کچھ فیس کیا. اب بھی my son still sees that threats from the people who believe in independence and who don't like him. So یہ ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن اتنی اب نہیں ہیں جتنی آج سے 20 سال پہلے, جو ہم نے 30-23 سال پہلے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیوچر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہاں کی مین سٹریم پولیٹکس جو ہے اس میں ضرور آپ کو انٹر ہونا چاہیے. اس سے آپ اپنے وطن کی, اپنے ملک کی, اپنی کمیونٹی کی, اپنے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی سکھ بھائی کھڑا ہوتا ہے تو آل منارٹی کمیونٹی شوڈ سپورٹ. اگر ہمارا کوئی ہندو منارٹی میں کھڑا ہوتا ہے ایشیا سے, سپورٹ ہے. کوئی ہماری یہاں ان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. منارٹیز شوڈ بی سپورٹنگ. جیسا کہ میرے بھائی علی سجاد نے کہا, آئی ہیڈ پیپل ان مائی کنسٹیچوئنسی فرام 60 نیشنلٹی. We used to celebrate Chinese Day, we used to celebrate Baisakhi, we used to celebrate Eid, Christmas, all the festivals together. Let's bring those diverse communities together. That becomes the strength. اصل میں جو diversity ہے وہ آپ کے لیے strength. And I tell you, in United Kingdom, when people were talking about against Pakistanis, against Indians, against minority communities, all the fascist organizations, I used to say to them that the net contribution from the minority communities is $2 billion more. جتنے پیسے وہ minority communities پہ برطانیہ میں صرف کرتے ہیں, we contribute $2-3 billion more than جو ہمارا ہم پہ خرچ ہوتا ہے, ہم زیادہ دیتے ہیں ٹیکسز. تو آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں امریکہ کی کلچر میں, امریکہ کی بزنس میں, ٹیکسز دیتے ہیں. تو اس سے یہ ایک آپ کی جو ہے کنٹریبیوشن. تو یہ اسٹرینتھ ہے ڈائیورسٹی جو ہے. تو میرا خیال ہے آئی ہیو سیڈ انف, اور یو بین ویٹنگ فار ٹو لانگ اینڈ ویٹنگ فار دی ڈنر as well. So thank you very much for listening to me with patience, and I wish you all the best. And all I want to say is that you are ambassadors of Pakistan, you are real asset of Pakistan, or your commitment with Pakistan, your love for Pakistan, your love for the people of Pakistan, we really appreciate it. We love it, and Governor House doors are always open for you, and inshallah I look forward to working with you in the future, and I am sure one day I will come here when I will see that people from the Pakistani community and Sikh community taking a momentum and taking politics forward. اور جس طریقے سے ہم نے برطانیہ میں کی. لیکن ایک بات میں پاکستانیوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ پاکستانیوں دا پہلا ہی کام مشکل ہوتا ہے. تسی ویکھ لیا ہونا کہ ایک ریسٹورینٹ ایک پاکستانی بنا لیا نا تو وہ شاید 6 ریسٹورینٹ اسے لے کھل جاندے ہو. ایک گروسری دی دکان لا لیا تو ساریاں کھل جاندی ہیں. تو میں تھانوں ایک گل ضرور دسنی پے گی. پروین کمز فرام لاؤسی ماؤتھ, وہاں پہلے تو ان کی اکیلی فیملی تھی, پھر 6 فیملیز تھی. تو ایک ہمارے میرا دوست بھی تھا, وہ بھی وہاں چلا گیا, اس نے وہاں پر جا کے ایشین ریسٹورنٹ بنا لیا بیچارے. تو ویکینڈ پہ سیٹرڈے کو اس نے مجھے سٹوری سنائی جب میں گیا وہاں پر. کہتا میں بھائی سرور انہاں سارے کہنا کہ تسی سیٹرڈے آ جاؤ تو نالے کھانا میرے نال کھا لو تو نالے اتنے اسی تاش کھیل لو, پلے کارڈ. تو کہندا وہ انہوں نے کئی باری پہلوں آ جانا تو سیٹرڈے والے دن بزی ہوں بڑا. کہندا انہاں ہن سارے نے ریسٹورینٹ کھول لیا. ہوں میں پچھتاؤنا کہ انہوں میں تاش کھیلنے لی تو کھانے بناؤ لی کہڑا سادہ. سو وین دے گو ونس دین دے گو کم. جیسے ہم نے ایک میں آیا ہوں, پھر دیکھیں کیسے آئے ہیں. اب ماشاءاللہ 20 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں
اب ہر پاکستانی وہاں پولیٹیشین ہے ماشاءاللہ, کوئی میئر ہے, کوئی ڈپٹی میئر ہے, کوئی MNA ہے, کوئی MPA ہے. تو کئی باری تو میں جدوں when we were having a gup shop in the coffee, Muhammad, you are in deep thought, what thinking? I said, I am thinking that in every election I am going to double Pakistani members of parliament in the House of Commons. 1997 I was 1, in 2001 we were 2, 2005 we were 4, and 2010 we were 8. So this is the speed we are going in the United Kingdom, and I am sure you will catch up this speed. Thank you very much. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे ये खूबसूरत तकरीब इन दी ऑनर ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब जनाब सरवर चौधरी साहब, जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं और UK में तो उनका बहुत बड़ा नाम है और माशाल्लाह बड़े हरदिल अजीज़ भी हैं और बड़े मिलनसार भी हैं. और उनसे मेरी जाते वक्त भी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कम्युनिटी का. काफ़ी प्रोग्राम किए उन्होंने, मैं तो कहता हूँ सैक्रामेंटो में उनके काफ़ी प्रोग्राम हुए, लंच, ब्रेकफास्ट, हाई टी और मिड टी, सब प्रोग्राम उन्होंने किए, हर एक को एंटरटेन किया, हर एक से मुलाकात की. तो ये बहुत अच्छी बात है. नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ इजाज़त चाहेगा इन जुमले से कि जहाँ भी रहें इत्तेहाद से रहें और आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ रहें. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद. OPTV, आपका अपना चैनल. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान. पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी. पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है. ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे. सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए. आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर. आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए. अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने. यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब. कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी. अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात. अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से. अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू. 3106446395. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम. पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.